بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت اندر جائے گی۔ پھر غور کیجئے حدیث پاک تے محبوب نے فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت اندر جائے گی۔ امت ہوئے گی کتنی؟ اس حدیث دے نال ایک اور حدیث ملائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تمام امتاں جمع ہون گیاں، تمام امتاں دے افراد جمع ہون گے میدان معاشر اندر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو تمام امتاں دیاں صفاں بنائیاں جان گیاں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمیت امت محمدیہ دے ساریاں امتاں دیاں جدو صفاں بنن گیاں، فرمایا ٹوٹل 120 صفاں بنائیاں جان گیاں۔ فرمایا 120 صفاں اندروں 80 صفاں اکیلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دیاں ہون گیاں۔ ہن حدیث دے الفاظ تے غور کیجئے، کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت اندر جائے گی۔ اگلے الفاظ فرمایا لیکن وہ شخص جنت اندر نہیں جائے گا جو جنت اندر جانے تو خود انکار کر دے۔ ہن سوچئے غور کیجئے کیڑا بدبخت بد نصیب ہے جیڑا جنت اندر جانے تو خود انکار کر دے، حالانکہ ہر کلمہ گو دی خواہش اور تمنا ہے کہ مینوں جنت نصیب ہو جائے۔ اگر اہل اسلام اندروں کسی بھی مکتبہ فکر نہ اس کا تعلق ہے، اہل حدیث ہوئے اس کی بھی ایک خواہش ہے مینوں جنت مل جائے۔ اگر کوئی بریلوی مکتبہ فکر دا بھائی ہے اس کی بھی خواہش ہے مینوں جنت نصیب ہو جائے۔ اگر کوئی دیوبند مکتبہ فکر دا فرد ہے اس کی بھی خواہش ہے مینوں جنت نصیب ہو جائے۔ حتیٰ کہ اہل تشیع دی بھی خواہش ہے کہ سانو جنت نصیب ہو جائے۔ ہر گروہ اپنے اپنے مذہب تے قائم ہے، اپنے اپنے مذہب دی اپنے اپنے فرقے دی تعلیمات تے عمل کر رہا ہے۔ خواہ کوئی باطل تے بھی ہے، اس تے نظریات اس تے عقائد باطل بھی نے، لیکن اس کی تمنا اور خواہش یہی ہے کہ میں جو کر رہا اس کا مقصد ہے کہ مینوں اللہ اس تے بدلے اندر جنت عطا کر دے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے عقیدے نظریے تے خوش ہے، لیکن اسی واسطے ساری محنت ہے کہ جنت نصیب ہو جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت اندر داخل ہوئے گی، لیکن فرمایا وہ شخص جنت اندر نہیں جائے گا جو جنت اندر جانے تو خود انکار کر دے۔ ہن سوال اے پیدا ہوندا ہے کیڑا بد نصیب انسان ہے جڑا جنت اندر جانے تو خود انکار کر رہا ہے۔ اس حدیث تے اگلے الفاظ سنیے اور بات نو سمجھ جائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری اطاعت کی گویا وہ جنت اندر جانے دا اقرار کر رہا ہے، اور فرمایا جس نے میری اطاعت تو منہ موڑ لیا، جس نے اپنی منمانی دی زندگی گزاری، جس نے حدیث آنے تو بعد اپنی سوچ اپنی فکر اپنے نظریے اپنے قول اپنے فعل یا کسی مولوی کسی مفتی کسی امام کسی بزرگ کسی قبیلے اور برادری دے پیچھے چلا، کہیں اولاد کی مجبوری لے کے حدیث کا انکار کیا، کہیں اپنی گھریلو مصروفیات لے کے حدیث کا انکار کیا، کہیں جناب علی اپنے رشتہ دار اور برادری دی رسوم اور رواج لے کر کے حدیث مصطفیٰ نو ترک کرنے والا، اطاعت مصطفیٰ تو منہ موڑنے والا، محبوب نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت اندر جائے گا، اور جس نے میری اطاعت تو انکار کیا، جس نے میری اطاعت چھوڑ دی، فرمایا خود جنت اندر جانے تو انکار کر رہا ہے۔ آئیے سنیے کماہد رہنے والوں، آل سنہ آل الحدیث چلانے والوں، سنیے میرے پیغام تے غور کیجئے۔ ہر شخص دی خواہش اور تمنا ہے مینوں جنت نصیب ہو جائے، ہر شخص دی یہی آرزو ہے میں جنت اندر پہنچ جاواں، تمام عبادات دا مقصد ہے اللہ جنت عطا کر دے۔ لیکن سنیے جنت جانے دا معیار کیا ہے؟ فرمایا
جس نے میری اطاعت کی وہ جنت اندر جائے گا، جس نے میری اطاعت تو منہ موڑ لیا وہ فرمایا جنت اندر جانے تو خود انکار کر رہا ہے۔ پوری امت دا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا، لیکن جنت عطا اس کو اللہ کرے گا جڑا جناب علی اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت اندر زندگی گزارے گا، جڑا اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت تو منہ موڑ لے گا، ایسا شخص جنت اندر نہیں جائے گا۔ اور یاد رکھیے جڑا جنت کے اندر جانے تو روک دیا گیا، جہنم اندر داخل کیا گیا، وہ تو ناکام انسان ہے، کامیاب تو وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کامیاب وہ ہے جڑا جہنم تو بچا لیا گیا، جنت اندر داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب انسان ہے جڑا جنت دے اندر داخل ہو گیا، وہی کامیاب ہے۔ سنیے پھر اصل کامیابی تو جنت داخلہ ہے، اصل کامیابی اسی نو نصیب ہوئے گی جڑا قیامت والے دن فرشتیاں دے پروٹوکول نال رب دی جنت اندر داخل ہو جاوے۔ تو سنیے پھر کامیاب وہی ہے نا۔ تو قرآن نے کامیابی دی نشانی، کامیاب ہونے واسطے ایک نسخہ کیمیا بیان کیا، وہ کیا ہے؟ قرآن دی آیت سنیے، فرمایا انما کان قول المؤمنین۔ توجہ ہے وے؟ سمجھ بھی آ رہی؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے سمجھ پوری آ رہی، انہوں نے یہ اصل آ رہی ہے، قاری صاحب نو نہیں آ رہی، چلو اللہ سارے نو سمجھا دے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما کے، قرآن پاک اندر اس آیت مبارکہ نو نازل فرما کے سنیے ایماندار کون نے، کامیاب لوگ کون نے؟ سنیے قرآن پاک دی آیت، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ فرمایا مومن اوے، مومن سنیے کون جے؟ ہر دوسرے بندے دا دعویٰ وے میں مومن ہاں، ہر دوسرے شخص دا اے جناب علی دعویٰ وے میں ایمان تے ہاں۔ سنو ایک دعویٰ تیرا، ایک دعویٰ میرا وے، لیکن قرآن کس نو مومن کہہ رہا وے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ فرمایا مومن اوے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ فرمایا مومن اوے جڑا اللہ دی بات آن تو بعد، مصطفیٰ دی حدیث آن تو بعد، قرآن دی آیت آنے تو بعد، پیغمبر دی حدیث آمن تو بعد جڑا کہہ دے ان یقولوا سمعنا واطعنا، میں قرآن دی آیت سن لئیے، میں حدیث مصطفیٰ سن لئیے، قرآن دی آیت سن کے، حدیث مصطفیٰ سن کے مومن دا کردار کیے سمعنا واطعنا، مومن اطاعت کردہ ہوئے۔ قرآن دی آیت سننے تو بعد جڑا مومن ہوندہ ہے وہ اطاعت دی زندگی گزاردا ہے۔ قرآن دی آیت سننے تو بعد جڑا مومن ہوندا ہے حدیث تے عمل کردا ہے۔ سنیے سمعنا و اطعنا، یہ نہیں فرمایا سمعنا ثم اطعنا، نہیں قرآن نے کیا کہا؟ سمعنا و اطعنا، سنے اطعنا عمل کرے، درمیان اندر کوئی اور لفظ نہیں آئے، درمیان دے اندر کوئی رکاوٹ نہیں کہ سمعنا سن لے لیکن پھر غور کرے، سن لے اور پھر اپنی برادری نو پوچھے، سن لے اور پھر کہے حضرت جی حدیث تے ہے وے، مانا گا ضرور مانا گا لیکن ہجے حالات دا تقاضا نہیں ہے۔ سمعنا سن لے لیکن کہ حضرت جی ٹھیک ہے حدیث تے ہے وے، لیکن میں مولوی ہورا نو بھی پوچھاں گا حدیث تے ہے وے، لیکن میں جناب علی پیر صاحب دا بھی مشورہ لواں گا حدیث تے ہے وے، لیکن حضرت جی کی کریے ہن پھر حالات دا تقاضا ہے، برادری دیاں مجبوریاں نے، تہاڈی بات بھی ٹھیک ہے، قرآن دی بات ہی تسی بیان کر رہے ہو، حدیث مصطفیٰ ہی بیان کر رہے ہو، حضرت جی میں سنی ہے واقعی قرآن دی آیت ہے، واقعی مصطفیٰ دی صحیح حدیث ہے، لیکن کیا کرے پھر مجبوری، جڑا مجبوری پیش کرے، جڑا اپنی رکاوٹاں ڈال لے، جڑا عقل دے گھوڑے دوڑائے، جڑا منطق اور فلسفہ استعمال کرے، جڑا کہ میری عقل حدیث نو نہیں مان دی، اس دی عقل غلط ہو سکتی ہے، مصطفیٰ دی حدیث اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اے جرم اہل حدیث تا، اے قصور اہل حدیث تا کہ مصطفیٰ دی حدیث تے فوراً عمل کیجئے، رب دے قرآن تے فوراً عمل کیجئے۔ اہل حدیث تا منہج ہے جدو
قرآن دی آیت تیرے کان تک پہنچ جائے، جدو حدیث مصطفیٰ تیرے تک پہنچ جائے، پھر فوراً عمل کیجئے۔ ساری قناعت ناراض ہوندی ہے، ہو جائے، لیکن قرآن و حدیث آنے تو بعد اہل حدیث آندہ ہے، فوراً اطاعت کیجئے، عمل کیجئے۔ اے اہل حدیث کا نظریہ عقیدہ اور منہج ہے، اسی نظریہ اور عقیدہ منہج واسطے کہ قرآن و سنت عمل کیجئے، اطاعت کیجئے۔ دن اور رات علماء اہل حدیث ایک کر چکے، انشاءاللہ جب تک اہل حدیث دا ایک بچہ بھی رب دی زمین تے زندہ ہے، قرآن و سنت عمل دا پیغام دیندے رہاں گے۔ کوئی راضی رہے تب بھی بیان کریں گے، کوئی ناراض رہے تب بھی بیان کریں گے، قرآن و سنت دا پیغام دیندے رہاں گے۔ کوئی فرقہ پرست کہے تب بھی بیان کریں گے، کوئی جناب علی متشدد کہے تب بھی بیان کریں گے۔ ایک اعلان ہے، ساری قناعت چھوڑی جا سکتی ہے، نہ رب دے قرآن نو چھوڑاں گے، نہ محمد مصطفیٰ دی حدیث چھوڑاں گے۔ بس ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی منہج ہے، ہمارے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں، کوئی دوسرا شخصیات نہیں، یا ہمارے پاس رب کی ذات ہے یا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، کوئی تیسرے بزرگ کی دعوت نہیں ہے۔ ہم تمہارے مجرم اگر اسی کہیے قرآن دی اسی بھی مان لو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ساڑھے مولوی اور فتویٰ کیڑا ماڑا ہے، ساڑھے پیر صاحب دی کیڑا کچھ گدی ماڑی ہے۔ ہم کہتے کوئی شک نہیں، پیر دی عظمت نو سلام ہے، مولوی صاحب دی فقاہت نو سلام ہے، مفتی دے فتوے نو سلام ہے، لیکن سن لو تسی پیر اور مفتی بزرگ وال بلاندے ہو، رب اکبر دی قسم ایک پیر نہیں، ایک بزرگ، ایک مفتی اور مولوی نہیں، کروڑوں مفتی اور مولوی مل جان، جس طرف اہل حدیث بلند ہے، امام اہل حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جوتی دے نیچے لگنے والی خاک دا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ کدھر بلانا چاہتے ہو ہمیں؟ تسی امتیاں وال بلاندے ہو، اسی پتہ کنہ وال بلانے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جس دا اے عمل بن جائے سمعنا واطعنا، حدیث مصطفیٰ سن لئیے ہون اس تے عمل کرنا میں، جڑا حدیث سنے تے فوراً عمل کرے، درمیان اندر کوئی تو تکرار نہیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں۔ فرمایا اوہی کامیاب بندہ ہوئے جڑا چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں لے آندہ۔ سمجھنا ہے تے روایت تے توجہ فرمائیے، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ اندر تشریف فرمانے، ایک یمنی آیا آ کر کے کہنے لگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود دا بوسہ لینا ضروری ہے، اگر بندہ عمرے تے آوے حجر اسود دا بوسہ لینا یا اس نو چھونا کیا ضروری ہے؟ دسو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے ہاں میں نو تے اتنا پتا وے رأیت رسول اللہ، میں تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو بیکھے آوے، میرے مصطفیٰ نے حجر اسود نو بوسہ دیتا ہوئے۔ کہن لگا عبداللہ بن عمر اگر رش ہوئے پھر کی کریے؟ واہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ توڑے عقیدے نو سلام، توڑے منہج نو سلام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمان لگے اگر مگر دا پتا کوئی نہیں، سانو تیتنا پتا وے محمد مصطفیٰ نے بوسہ دیتا ہے تیسی بوسہ دیونا میں، اگر مگر دا کوئی پتا نہیں۔ اے اہل حدیث دا اعلان ہے اگر مگر چونکہ چنانچہ دا کوئی پتا نہیں، اسی تے عمل تاں کرنے ہاں مصطفیٰ نے کیتا ہوئے، اسی تے تاں حدیث تے عمل کرنے ہاں، جدو حدیث آ جاوے سانو بس اتنا پتا ہے مصطفیٰ نے کیتا ہوئے، مصطفیٰ نے کیتا تے اسی کرنے ہاں، جے مصطفیٰ نے نہیں کیتا تے نہیں کرنے ہاں۔ اج لوگ آندے لے تسی رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ دلیل پیش کرو۔ اسی آنے سانو اتنا پتا ہے مصطفیٰ نے کیتا ہوئے، مصطفیٰ نے کیوں کیتا ہے؟ کوئی نہیں جواب، نہ اسی جواب دینا ہے جڑا پوچھے مصطفیٰ کیوں کیتا ہوئے، کیوں دے سوال نہیں، نبوت کو لو کیوں دا سوال نہیں کیتا جائے گا، بس مصطفیٰ نے کیتا تے کرنا ہوئے، رفع الیدین کرنے ہیں مصطفیٰ نے کیتا ہے تاں کرنے ہیں، اونچی آمین کہنے ہیں مصطفیٰ نے حکم فرمایا کہنے ہیں، سینے تے ہاتھ باندھنے ہیں مصطفیٰ نے باندھنے تے باندھنے ہیں، ایک ایک عمل اہل حدیث
تاں کر دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہوئے اگر سمجھنا ہے تو میں اس انداز نہ سمجھایا کرنا اگر مال کی رفع الیدین کرے وہ تاں کر دے کہ امام مالک نے کیتا ہے اگر حنبلی رفع الیدین کرے وہ تاں کر دے کہ امام احمد نے کیتا ہے اگر شافی رفع الیدین کر دے وہ اس وجہ تو کر دے کہ امام شافی نے رفع الیدین کیتا ہے اگر حنفی رفع الیدین نہیں کردا اس واسطے نہیں کردا کہ امام ابو حنیفہ نے نہیں کیتا سنو اہل حدیث کا اعلان اسی رفع الیدین اس وجہ تو نہیں کر دے کہ امام احمد نے کیا اسی اس وجہ تو رفع الیدین نہیں کر دے کہ امام شافی نے امام مالک نے کیا سنو اہل حدیث کا اعلان اسی رفع الیدین تاں کرنے محمد مصطفیٰ نے کیتا ہے بس اور کوئی شخصیت ایک امام ایک شخصیت ہے وہ کون ہے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون فتح الباری دے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر کے آئے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بھی رش کیوں نہ ہوندا کتنی بھی بھیڑ کیوں نہ ہوندی سیدنا عبداللہ بن عمر نو زخمی بھی ہونا پیندا تے زخمی ہو لیندے لیکن حجر اسود تک پہنچ دے حجر اسود نو بوسا دیندے کس وجہ تو کہ مصطفیٰ نے دتا ہوئے ایک ہی عمل مصطفیٰ جو کیتا ہے وہی کرنا ہوئے جو آپ نے فرمایا اس تے ہی عمل کرنا ہوئے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون زندگی ایویں گزارو جی میں مصطفیٰ فرما چھوڑے آوے اپنے عقیدے اندر بھی مصطفیٰ دی اطاعت کیجیے